اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک دن آپ مغموم ہیں، اللہ جبرائیل علیہ السلام نو بھیج رہا ہے، مسلم نے روایت لکھی ہے، اللہ نو سب کچھ معلوم ہے، پوری کائنات نو اللہ دسنا چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نو آکھے جاؤ میرے محبوب کو پوچھو آج مغموم کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام بھیجدا اور اللہ پوچھدا ہے کیوں پریشان ہو؟ آپ فرماندے نے امت دا فکر ہے۔ اللہ دے حضور عرض کیتی، اللہ پاک نے فرمایا جاؤ پھر پیغام دیو کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت دے بارے تو ہنو پریشان نہیں ہون دے مانگے۔ اس لفظاں تے پیر صاحب لکھ دینے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ والا صوفہ یوتی کا داس تساں، کہ تو اللہ نے تو ہٹے لی لفظ فرمائے ہیں فاتردہ تھی پوری آس اساں، کہ اللہ فرما رہے پیارے محبوب تو ہنو راضی کر دے مانگے تو اس ہڈا کام بن جائے گا۔ لج پال کرے سی پاس اساں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتھی ڈور ہوئے گی آپ سنو پاس کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ فرما رہا ہے وشفا تو شفا، پیارے محبوب جس دی شفاعت کر دے جاؤ گے شفاعت قبول ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا سجدہ کریں گے، اے حال ہوئے گا، اللہ فرمائے گا جس لی سفارش کرو گے اسے لی قبول ہو جائے گی۔ یہ تو بخاری نے لفظ نقل کیتے ہیں، لیکن امام دارمی نے مسند دارمی دے اندر اگے ہور لفظ بھی نقل کیتے ہیں۔ وعدے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا سجدوں سار اٹھاؤ، اتنے ترتیب کی ہوئے گی کہ جڑے لوگ حضور دی امت دے اندر گناہگار ہیں، دوزخ دے اندر چلے گئے ہیں، سرکار دی ادائے ہے کہ آپ نے مختلف موقعوں تے اپنی شفاعت دے کلمات امت نو دسے ہیں، کہ دہیں تو فرمایا ہے کہ میں ہر شخص لئی شفاعت کرانگا سوائے اس بندے دے جس نے موت شرک تے آئے گی، کافر ہو کے مرے گا۔ تو ایک لفظ آکھیا ہے کہ جڑا آدمی شرک تے مرے گا اس دی میں شفاعت نہیں کرانگا، باقی اپنے ہر امتی دی شفاعت کرانگا۔ اسی طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کبیرہ گناہ والیاں واسطے ہے، کہ جڑے بڑے گناہ کر کے آنگے انہوں دی میں شفاعت کرساں۔ اللہ پاک تو مدینہ شریف لے جائے تو جالیاں دے قریب حدیث لکھی ہوئی اجے تک موجود ہے، انہوں نے بھی لکھ دیتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس دی شفاعت کرنگا جڑے میری شفاعت نو مندہ ہوئے گا، اور جڑا میری شفاعت دا قائل نہیں ہوئے گا میں دی شفاعت نہیں کرانگا۔ یہ حدیث انہوں نے لکھی ہے، جتھے جالیاں ہیں انہوں دے قریب کر کے یہ حدیث اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس بندے دی بھی سفارش کرساں جس نے زندگی خلوص نیت نال پڑھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور مواہب لدنیا دے مصنف نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشر دن ایک آدمی ہوئے گا، آپ اس نے پکڑیں گے اور فرمان گے میں نے جاننا ہے، وہ آکھے گا نہیں، آپ فرمان گے میں تینوں جاندا ہاں۔ ویسے حدیث پاک ہے، امام تبرانی نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہر امتی نو او دے نام نو بھی جاننا، او دے والد دے نام نو بھی جاننا، او دی شکل بھی جاننا، اور فرمایا میں ہر امتی نو اتنا جاننا جتنا تسی کسے بہت اچھے دوست نو جان دے، اور ہر امتی دے عمل بھی بارگاہ نبی چ پیش ہوندے نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت بیان کر دینے، مسند بزار دے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے الوفا دے اندر، امام جوزی نے لکھی روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے عمل جتنے بھی ہیں میری بارگاہ پیش ہو جان گے۔ پچھو حدیث کی ہے، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میرا دنیا چرانا بھی تو ہڈے لی بہتر، دنیا تو چلے جانا بھی بہتر۔ فرمایا میں ایتھے ہاں میری وجہ تو کسے کافر تے بھی عذاب نہیں ہوئے گا۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، پڑھیا کرو،
تو دے اندر کی ہے؟ کافر نے جدوں آکھیا کہ اگر اللہ دے محبوب ہیں ساڈے تے عذاب کیوں نہیں آوندا؟ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے عذاب نازل نہیں کردا کہ تسی وچ موجود ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ امت دے اعمال قبر دے اندر میری بارگاہ وچ پیش ہون گے، اور فرمایا اچھے عمل ویکھ کے میں اللہ دا شکر کراں گا، اور غلط عمل امت دے ویکھاں گا تو میں اس وقت بھی اللہ دی بارگاہ سفارش کراں گا، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ تو اس امتی نو آپ نے پوچھا مینوں پہچانے ہی؟ آکھے گا نہیں۔ آپ فرمان گے میں پہچان لیا ہے۔ آکھے گا تسی کون ہو؟ آپ فرمان گے میں تیرا نبی ہاں، اور ایک دفعہ زندگی دے اندر تو صرف درود پاک پڑھیا میرے تھے، اور مینوں تو یاد ہے نو بھولیا۔ محدثین لکھ دینے حضور دی شان ہی ہے۔ مسلم نے روایت لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں مکے دے اس پتھر نو بھی جاندا ہاں جدے میں کولو گزردا ہاں مروادا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جڑا نبی پتھر دے سلام نو کدی نہ بھولے، امتی دے سلام اور درود نو کیویں بھول جائے گا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد دنیا دے اندر ارشاد فرما دیتا ہے کہ میرے لئی شفاعت لئی ایک یہ بھی قانون ہوئے گا، جس نے صرف کلمہ پڑھیا ہویا او دی شفاعت بھی کرسا۔ جس دے سینے دے اندر ایمان کتنا ہویا؟ رائی دے دانے دے برابر۔ ادارمی نے لکھی حدیث، اتنا ایمان جس دے سینے چ ہوئے گا حضور اس دی بھی شفاعت فرمان گے۔ اور یہ جو ساری دنیا پھر پھرا کے حضور دے دروازے تے آئے گی، حضور غوث الثقلین غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ دے مرید ہیں، مرید دے مرید نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جواہر البحار دے اندر علامہ نبہانی نے لکھا ہے کہ اے صاحب فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو لان گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، چلدے چلدے میرے کو لان گے۔ آپ نے اس لیے فرمایا کہ امت تے اتنی شفقت کی تھی کہ میرے امتیاں ہو تو ہنو باقی نبیاں دے دروازے تے بھی جان دی ضرورت نہیں ہے، ایک کام میں کرنا ہے، لہذا تسی سدھے میرے کو لے آ جانا۔ کہ آپ نے یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ امتی میرا ہوئے اور پھر مختلف انبیاء دے دروازے تے جایا کرے، لہذا جدو ایک کام ہی میں کرنا ہے تو میری امت براہ راست نہ ڈھونڈ دی پھرے مختلف دروازے، براہ راست میرے کو لا جایا کرے۔ حضرت امام زین العابدین سیدنا امام حسین پاک دے صاحبزادے ہیں، آپ دی ملاقات ہو گئی حاتم تائی دے پوتے نال۔ تو جدوں تعارف ہویا نا تو آپ انہوں پوچھتے ہیں بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حاتم تائی دا پوتا ہوں۔ تو آپ بادے نے حاتم تائی کون ہے؟ اس نے کہا حضور حاتم تائی ایک بڑا سخی ہویا ہے، اور وہ دی سخاوت مشہور آکے اس نے حویلی بنوائی اور 7 دروازے بنا دیتے۔ تو ایک دروازے تے بیٹھ جاندہ ہاں، لین لگ جاندی ہاں، سوالیاں دیو دیتی رکھدا، لین ختم ہو جاندی ہاں، پھر اٹھ کے دوسرے دروازے تے بیٹھ جاندہ، اوہی لوگ پھر آ جاندے ہیں لین بنا کے، پھر انہوں نے مڑ دوبارہ دے دیندہ، پھر اٹھ کے تیسرے دروازے تے بیٹھ جانا، انہوں لوگوں نے لینے چ لگنا پھر دے دینا، حتیٰ کہ 7 دروازے تے بیٹھنا تاکہ ہی لوگ بار بار آ کے منگیں، اتنا سخیہ۔ تو آپ مسکرائے فرمایا یار لگدا ہے تیرا دادا کنجوس جا بندہ۔ تو حاتم تائی دے پوتے نے بڑی ٹینشن ہوئی کہ بھئی اتنا سخی میرا دادا ایک کنجوس فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا دادا سخیہ۔ میں کہ وہ کس طرح؟ فرمایا یار گل ہے کہ تیرا دادا 7 دروازے تے دیندہ ہے، اجے بھی سوالی دی جھولی خالی رہ جاندی، اور جس نے میرے دادے نے ایک ویری دے دیتا ہے پوری زندگی منگن دی ضرورت ہی نہیں رہی۔ چونکہ ادھے قانون ہی اسی طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عطامہ ہی اس طرح کیتیاں نے کہ خالی انج نہیں کیتا کہ بخشش کر دیتی امت دی، آپ نے تو کتنے امتیاں تے ایسی مہربانی کیتی کہ جاؤ تسی بھی شفاعت کرو گے میری امت دی۔ اور کوئی 1 2 4 ہیں، حدیث اٹھا کے دیکھو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر شہداء کریں گے۔ ابن ماجہ دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے جو اولیاء ہون گے وہ بھی شفاعت کریں گے، اور وہ کی کریں گے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت چلے جاؤ، وہ تھوڑا جے اگے جا کے واپس آ جائیں گے، اللہ رب العزت نے سوال کریں گے میرا اللہ میرے دوست میرے نال نمازاں پڑھ دے رہے، زکاة نہ دیتی، حج کیتی، لیکن بتقاضۂ بشریت دوزخ کے چلے گئے، تو میں اتنے تک جنت اچ نہیں جانا جتنے تک میرے سارے دوست جنت اچ نہ آن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں، اللہ اپنے محبوب بندے نے ارشاد فرمائے گا جاؤ دوزخ دے اندر اور پہچان لو اپنے دوستانوں، اور ادھے اللہ کی کرے گا کہ جڑے اللہ دے دوستان دے نال لگے ہوئے لوگ ہون گے دوزخ کے تے ٹھیک ہے عملان دی وجہ تو جان گے، لیکن انت دی اگ کتھوں تک آئے گی کہ گٹیاں تک ہوئے گی، کئیاں نو گوڈیاں تک ہوئے گی، تاکہ اوپر والا حصہ سلامت رہے، اور میرے محبوب جدوں جاویں تو انہوں پہچان لویں، انہوں دے چہرے نو اگ نہیں کھائے گی، اور وہی اللہ دے دوست جان گے جا کے اپنے دوستانو پہچان کے اگ دے وچ خود کٹ کے لے کے آن گے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا تو چھوٹا جہا بچہ فوت ہون والا وہ بھی اپنے ماں باپ دی انگلیاں پکڑ کے جنت چلائے جائے گا، وہ بھی سفارش کرے گا۔ امام ترمذی نے روایت لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دے 3 بچے فوت ہو جان گے، 3 بچے بخشش لی کافی ہو رہن گے۔ کہ یا رسول اللہ نہ 3 فوت ہون، فرما 2 بچے جس دے فوت ہون گے اور 2 بچے ماں باپ دی انگلیاں پکڑ کے جنت چلے جان گے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ نہ 2 ہون، فرمایا جس دا 1 بچہ ہوئے گا، چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اور وہ بندہ صبر کرے اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے، معاشر دے دن وہ بچہ اپنے ماں باپ دی انگلیاں پکڑ کے جنت چلے جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کی روایت ہے، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس دی۔ حضرت عائشہ عرض کر دیں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اگر کوئی بھی نہ شفاعت کرنے والا ہوئے گا پھر بچہ کسی دا نہ فوت ہوئے؟ آپ نے فرمایا عائشہ جس دا کوئی بھی نہیں ہوئے گا میں محمد اس دا ہوں گا، کیونکہ ہر امتی نو میری جدائی کدی نہ کدی محسوس ہویا کر دی ہے، اور جنہ میرے امتی نو میری جدائی دا احساس ہوندہ ہے ادھی برکت بھی ہوئے گی کہ میں دی شفاعت کرنا۔ تو یہ تو خیر بات لمبی ہے، تسی خود جنازے نال شامل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان دے جنازے نال 100 آدمی شامل ہو جائے اور 100 دی بخشش لئی دعا کرے، اللہ پاک انہاں دی دعا نو رد نہیں کردہ، میت دی خطاواں معاف کر دینا۔ اگے فرمایا 100 بھی نہیں، 40 آدمی جس دی میت نہ شامل ہوئے، 40 بندہ دعا کرے اللہ 40 دی دعا رد نہیں کردہ، ادھیاں خطاواں معاف کردہ ہے۔ لیکن ذوق علی بات ہے کہ میں کتنے نعت خانہ کو لوں، کتنے سٹیج سیکٹریاں کو لوں، جنازے دیاں دعائیں سنیاں نے کوئی نہیں ہوں دیاں۔ تسی نہ پریشان ہو میرے نہ لڑے تو نعت خان یا سٹیج سیکٹری لڑ سے نا۔ ہاں جی، تو کی خیال ہے بھئی حضور دے امتی نو جنازے دی دعا نہیں آنی چاہیے دی؟ اگر باپ فوت ہو جائے اور بیٹے نو دعا نہ امدی ہوئے، اس بیٹے نو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ نہیں؟ کہ اپنے والد لی بھی وہ لفظ نہیں آکھ سکدا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، پھر اس نے ساری زندگی اپنے باپ دے ہتھاں دی کمائی کھاد دی اور باپ دا جنازہ نہیں پڑھ سکدا۔ اے تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں میں اس لیے عرض کردہ کہ کم از کم مسلمان ہونا چاہیے، اور شفاعت کس لیے ہوئے گی؟ بس آخری بات انہوں پکا لینا، جس بندے دی موت ایمان تے آ جائے اس بندے دی حضور شفاعت کریں گے۔ اور مسئلہ یاد رکھنا ہے یہ ایڈا آسان کام نہیں ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ سو،
سیدنا یوسف علیہ السلام دی دعا ہے. اور یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ ایسا نبی ہے، خود بھی نبی ہے، والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دے، حضرت اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے. میں ایک عرض کردہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا کسی نے کنڈا کھڑکایا تو آپ نے پوچھا کون ہیں؟ وہ کافر ہاتھ، اس نے کہا میں فلاں، میرا پیو فلاں، دادا پردادا. پھر آپ فاروق اعظم ہاں جلال چاہ گئے، فرمان لگے تو کو یوسف پیغمبر ہیں؟ نکمے تو خود کافر، تیرا پیو کافر، تیرا دادا کافر، تیرا پردادا کافر، تو کو یوسف پیغمبر ہے کہ خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. اور سورہ یوسف دے اندر آپ دی دعا کی ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ یا اللہ تو میں نے دنیا دی بادشاہی عطا کی تھی، خواباں دی تعبیر دیتی، اور زمین و آسمان نو تو پیدا کرنے والا ہیں. توفنی مسلمن، یا اللہ جدوں میں نے موت آئے اسلام تے آوے. ایک کون دعا کر رہا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام. اور اگلے کلمات کی ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ سنگ میرا نیکاں نال ہو جائے. اور یہ دو بڑی بات ہیں کہ ایمان تے موت آ جائے اور نیکاں نال سنگ ہو جائے. اے اسی کیوں کھپدے شپنے ہیں کہ نیکیاں کر لو؟ جدو بندہ صغیرہ گناہ دا خیال نہ کرے، شیطان کوشش کردہ ہے وہ دیکھو لوگ کبیرہ گناہ کریں دا. اور جدو کبیرہ دا بھی خیال نہ کرے مڑ کفر والے کلمات کھایا کردہ. اور اس لئے کتنے لوگوں نے خبر نہیں ہوندی کہ منہ چو کتنے کلمات آکھ رہے ہیں، اسلام والے ہیں یا کفر والے ہیں. صوفیاء کیوں زیادہ خاموش رہے ہیں؟ انہوں نے اس زبان نو کنٹرول رکھیا ہے کہ کدیں کو ایسا لفظ نہ نکل آئے اس چونکہ اس تے گرفت نہ ہو جائے. زبان نو کنٹرول کر دے رہے ہیں اللہ والے. تو ساڑیاں زبانہ تو بالکل کھلیاں ہوئیاں نے، نہیں سمجھ کی آکھ رہے ہیں، کیوں آکھ رہے ہیں، کس لئے آکھ رہے ہیں. تو تھوڑی تھوڑی کوشش کر لئی کرو کہ اتنے جوگا بندہ ہو جاوے کہ اس دی موت اسلام تے آ جائے، مسلمان ہو کہ دنیا تو چلا جائے. بس اتنا کم ہو گیا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ایصال ثواب بھی مسلمان نو ہوندہ ہے. ایصال ثواب دی محفل ہے نا اصلی تو اشتہار تے تو انہیں لکھیا ہے کہ برائے ایصال ثواب صوفی لیاقت علی صاحب. تو ابو داؤد شریف دی روایت، دو بھائی صحابی نے فوت ہو گیا انہوں دا والد. ایک نے 50 اونٹ صدقہ کر دیتے کہ یہ دا ثواب میرے والد نو پہنچے. دوسرے نے کہا بھئی نہیں، پہلے بارگاہ نبی حاضری آپ کو پوچھاں گے جے تا ثواب پہنچ دا ہویا تو پھر میں بھی کرساں ورنہ نہیں. آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد ساڑھا فوت ہو گیا ہے، اگر اسی صدقہ کری یہ ساڑھے والد نو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا پہنچے گا بشرتے کہ ایمان تے مریا ہویا تھا. ایہی ساری شرط ہے کہ ایمان تے موت آ جائے، کافر ہو کے نہ مرے تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر حضور دی شفاعت بھی اس لئی ہے، ایصال ثواب بھی اس لئی ہے، جنازے بھی اس لئی ہیں، دعاواں بھی اس لئی ہے. اور اس تے پوری کوشش بندہ کرے اوکھا سوکھا ہو کے. اور یہ میری گزارش ہے، بے شک تسی نہ مننا، چونکہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. نماز عشاء پڑھ لیا کرو، نالی محفل شروع کر دیتی. تھوڑا جہا کوشش کر لی کرو کہ شعر اشعار دی جگہ دوتے تھوڑا جہا ٹائم قرآن و حدیث نو زیادہ دے دیتا کرو. چونکہ یہ تو اہل سنت دی شان ہے کہ حضور دی نعت تو بغیر تو انہوں دے ایمان علی شعبہ بھی ذوقت نہیں ہوندہ. لیکن ٹائم اور ترجیح کس نو دیو؟ اشعار دی جگہ تے حضور دے زبان دے کلمات نو ترجیح زیادہ دے دیو، قرآن نو ترجیح زیادہ دے دیو، تاکہ جنہیں لوگ بیٹھے ہو میں سمجھن، سنن، عمل کرن اور اگے لوگاں تک پہنچا دیں.
اور اگر اس ٹائم تے گلاں ہوئیاں جدوں لوگ تھکے ہوئے ہون ستے ہوئے ہون اور پھر مولوی صاحبان دی عادت ہوندی اور ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لاؤ، مقصد انہاں دا ہوندا بھی جاگ جاویں، تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، پہلے ہی جاگ دے ہون۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ محفل چ آوے اور انہوں کوئی طریقے نال جگایا کرے، نہیں، انہوں جاگ دے نہ ہی سنا دے کوئی اچھی گل، ہو سکتا ہے کوئی ایک بات جس سے عمل کرے اور زندگی اس دی سنور جائے۔ تو یہی چند چھٹیاں گلاں ہیں۔ اللہ پاک مینوں بھی حضور دی غلامی زندہ رکھے، اسے تے ہی موت عطا کرے، اور جتنے دوست سارے ہیں اللہ سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تے ہی موت نصیب کرے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔